ایک مرتی ہوئی لڑکی کی آخری آیت نے ڈاکٹر کو اسلام قبول کروا دیا۔ اگر میں اب سے کہوں کہ دنیا کا ایک مشہور ترین ڈاکٹر جو صرف سائنس پر یقین رکھتا تھا، اپنی پوری زندگی ایک ایسی مسلمان لڑکی کی وجہ سے بدل بیٹھا جو بس 3 مہینوں کی مہمان تھی۔ اس کی موت کے سکون نے کسی اور کی روح کو نئی زندگی دے دی۔ یہ وہ کہانی ہے جہاں قرآن نے ایک ایسے دل کو چھو لیا جس نے کبھی ایمان کی امید ہی نہیں کی تھی۔ رونقوں سے بھرے ایک بڑے شہر کے درمیان نور میموریل ہسپتال کھڑا تھا، شیشے اور لوہے کی ایک بلند و بالا عمارت جو اپنے اندر ہونے والے معجزات اور سانحات کو بیک وقت اپنے اندر سموئے ہوئی تھی۔ اور یہیں سے ڈاکٹر ایڈریان ہیل اور ایک کم عمر مسلمان لڑکی آمنہ کی کہانی شروع ہوئی، ایک ایسی کہانی جو ہزاروں دلوں کو چھو لینے والی تھی اور قرآن کی اس گہری آیت کی سچائی کو بیان کرنے والی تھی۔ اسی اللہ کی بادشاہت ہے، آسمانوں اور زمین کی، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ڈاکٹر ایڈریان ہیل دنیا کے مشہور ترین آنکولوجسٹ میں شمار ہوتے تھے۔ بے مثال مہارت، لاتعداد کامیابیاں اور ایک ایسا دل جو صرف سائنس پر یقین رکھتا تھا۔ ایمان کو وہ ہمیشہ ایک دور کی داستان سمجھ کر نظر انداز کرتے آئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ تقدیر ان کے لیے ایک ایسا سبق تیار کر رہی ہے جو ان کی پوری زندگی بدل دے گا۔ آمنہ 19 سال کی نرم مزاج، دھیمی گفتگو کرنے والی اور اسلام سے انتہائی محبت رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمکدار سچائی چھپی تھی جو ہر دیکھنے والے کے دل کو چھو جاتی۔ مگر اچانک اسے معلوم ہوا کہ اسے خون کا ایک مہلک کینسر ہے اور اس کے پاس صرف 3 ماہ باقی ہے۔ اس کے والدین ٹوٹ چکے تھے مگر امید سے وابستہ تھے، اسی لیے اسے نور میموریل ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ اس کا کمزور جسم نلکیوں اور ادویات کے رحم و کرم پر تھا، لیکن اس کا دل اپنے رب سے مضبوطی سے جڑا ہوا تھا۔ پہلی کیموتھراپی کے وقت جب دوا اس کی رگوں میں داخل ہونے لگی، اس کے جسم میں ایک ہلکی سی کپکپی دوڑ گئی، ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ مکمل سپردگی کے احساس سے۔ اس نے آہستہ سے اپنے لب کھولے اور بہت نرم آواز میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ آواز ہسپتال کے جراثیم سے بھرے کمرے میں ایک ٹھنڈی ہوا کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لمحے ڈاکٹر ہیل اس کے کمرے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ایک طویل سرجری کے بعد تھکے ہوئے تھے مگر وہ مدھم سی آواز جیسے انہیں کھینچ لائی۔ وہ رکے، کان لگایا، عربی زبان کے چند مبہم الفاظ جنہیں وہ نہیں سمجھتے تھے لیکن ان کی لئی دل کے اندر کہیں بہت گہرائی تک آتر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اندر آئے اور حیران رہ گئے، موت کے دہانے پر کھڑی یہ لڑکی خوفزدہ نہیں تھی بلکہ بے مثال سکون میں تھی، ایسا سکون جسے کوئی دوا پیدا نہیں کر سکتی۔ آمنہ نے اوپر دیکھا، اس کی آنکھیں کمزور تھیں مگر نور سے بھری ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر ہیل پر بھی ایک عجیب سا سکون چھا گیا، گویا دنیا تھم گئی ہو۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئے لیکن ساری رات وہی آواز ان کے ذہن میں گونجتی رہی۔ اگلے دن وہ پھر اس کے کمرے کی طرف کھنچتے چلے گئے۔ وہ پھر قرآن پڑھ رہی تھی، وہی سکون، وہی نرمی، وہی اثر۔ وہ دروازے کے پاس کھڑے رہے جیسے دل خود وہاں ٹھہرنے پر مجبور ہو۔ پھر یہ معمول بن گیا، روزانہ آتے سنتے اور ایک دنیا سے کٹا ہوا دل آہستہ آہستہ سکون کی طرف لوٹنے لگا۔ بالآخر ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا، تم کیا پڑھ رہی ہو؟ آمنہ نے مسکرا کر کہا، قرآن، دل کو سکون دیتا ہے۔ ڈاکٹر نے جھجکتے ہوئے قرآن مانگا اور اس نے ایک چھوٹا سا قرآنی نسخہ انگریزی ترجمے کے ساتھ انہیں دے دیا۔ اسی رات انہوں نے ایک آیت پڑھی، صرف ایک، اور ان کے اندر کچھ بدل گیا۔ پھر ہر روز وہ آتے، ایک نئی آیت پوچھتے اور آمنہ نرمی سے اس کی تشریح کرتی، ایسے الفاظ جو دل کو گرماتے، ذہن کو روشن کرتے اور روح میں اتر جاتے۔ ڈاکٹر کو محسوس ہوا کہ جب بھی وہ قرآن سنتے پڑھتے، ان کا دل ہلکا ہو جاتا جیسے برسوں سے جمع بوجھ دھل رہا ہو۔ انہیں آمنہ کے کمرے کا انتظار رہنے لگا جیسے وہ جگہ مرہم بن گئی ہو۔ ایک دن جب آمنہ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، ڈاکٹر قرآن لے کر آئے اور کہا، آمنہ، میں نے ایک آیت پڑھی جو میں سمجھ نہ سکا۔ اس میں لکھا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ زندگی بھی اس کا تحفہ ہے اور موت بھی اس کا فیصلہ۔ ہم سب مسافر ہیں۔ جب ہمارا وقت پورا ہو جاتا ہے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ موت اختتام نہیں۔
واپسی ہے۔ ڈاکٹر کی سانس رک گئی۔ یہ الفاظ سیدھے دل میں اترتے گئے۔ آمنہ نے آخری بار کہا، آپ بہت سی جانیں بچاتے ہیں، مگر آپ خود جانتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کی پوری مہارت بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ اس لیے موت سے نہ ڈریں، صرف اس زندگی سے ڈریں جس میں مقصد نہ ہو۔ یہ اس کی آخری بات تھی۔ چند لمحوں بعد اس کی سانسیں ہلکی ہونے لگیں۔ اس کی آنکھیں چھت سے اوپر کہیں دیکھ رہی تھیں، جیسے کسی اور دنیا کو۔ اس کے لب ہل رہے تھے، شاید آخری آیت پڑھ رہی تھی۔ اور پھر وہ اللہ کے پاس لوٹ گئی، اسی سکون کے ساتھ جس کے ساتھ وہ جی رہی تھی۔ ڈاکٹر ہیل ٹوٹ گئے، مگر اسی ٹوٹنے میں کچھ جاگا، ایک سچ، ایک روشنی، ایک جواب جو وہ پوری زندگی تلاش کرتے رہے تھے۔ اسی رات انہوں نے قرآن دوبارہ کھولا۔ اب وہ الفاظ زندہ محسوس ہو رہے تھے، روح کو چیاو لینے والے۔ وہ گھنٹوں روتے ہوئے پڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ آیت مل گئی جو آمنہ نے سمجھائی تھی، اور سب کچھ واضح ہو گیا۔ چند دن بعد وہ ایک مسجد گئے۔ امام نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا۔ آنسوؤں اور لرزتی آواز کے ساتھ ڈاکٹر ایڈریان ہیل نے شہادت پڑھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ وہ لمحہ ان کی پیشنو تھا، دل کی ایک نئی زندگی۔ وہ مسجد سے نکلے تو آمنہ کے الفاظ دل میں گونج رہے تھے، مقصد کے بغیر زندگی سے ڈرو۔ وہ لڑکی جو موت سے لڑ رہی تھی، اس نے ایک ایسی جان کو زندگی دی جو صرف دنیاوی علم کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ دنیا بعد میں اس مشہور ڈاکٹر کی کہانی سن کر حیران رہ گئی، جسے ایک مرجھاتی ہوئی مگر ایمان سے روشن لڑکی نے اسلام کی طرف راستہ دکھایا۔ واقعی کبھی کبھی ہسپتال کے ایک کمرے میں قرآن کی مدھم سی آواز بھی کسی کے دل میں سب سے بلند حقیقت بن کر گونجتی ہے، اور ایک زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل تک پہنچی ہے تو سوچیں آپ کے شیئر کرنے سے کتنی اور روحیں بیدار ہو سکتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور اس روشنی پھیلانے والے سفر کا حصہ بن جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک کلک کسی کے ایمان کی وجہ بن جائے۔